اور جہاں بھی بیٹھا ہو اپنی توجہ مرکوز رکھے، جو بات یہاں سے کہی جا رہی ہے اس بات پر، بات کو توجہ سے سننا، اور پھر تشکیلیں ہوں تو اس کے لیے پورے مجمع کا فکر مند ہونا، تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ ہم نے اس لیے جوڑا جمع کیا ہے کہ ہم کچھ باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو ہم کو آگے سے ملی ہیں۔ یہ کام خلافت کی ترتیب پر ہے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت خلافت ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا خیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ خلافت کے راستوں کو ہموار کرتے ہیں۔ یہ اس کے مثل ہے کام کہ اوپر سے بات چلے گی اور ایک ایک امت تک جائے گی۔ تو یہاں جمع کیا ہے اس بات کے لیے کہ یہاں سے جو باتیں ہم آپ کو دیں، آپ نیت کریں کہ اس کو لے کر جائیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات پہنچانے کا کام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا کہ میرا نبی جی جو بات آپ کو ہم نے دی ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، جو چیز دی ہے۔ علماء کے لیے اس میں پہلو یہ ہے کہ جو دین دیا ہے بلا کم و کاست، اس کو اگلے نسلوں تک۔ آواز کم رکھیں۔ ارے بابا انجن کو بھی گرم ہونے تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا۔ ابھی تک کوئی گاڑی ایسی نہیں بنی کہ جو پہلے ہی اسٹارٹ کرتے 5ویں گیئر میں جائے۔ پہلا گیئر ہے، دوسرا گیئر ہے، تھوڑا انتظار تو کرو۔ تو قوالی تھوڑی ہے کہ شروع سے چلنا ہے، تو بات کرنی ہے۔ توجہ سے سنیں، میرے خیال سے یہ ہمارے اسپیکر جو ان کے اس کی آواز باہر تو اچھی آ رہی ہے، آپ حضرات کو سنائی دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب متوجہ رہیں گے تو اللہ پاک پوری بات سمجھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ لیکن آواز یہ سیٹی بجائے گا تو مسئلہ ہوگا، اس کو چھیڑنا نہیں۔ یہ بڑی عجیب قسم کی چیز ہے، اس کو چھیڑا تو پھر یہ آخری تک پریشان کرتی ہے۔ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ پاک اپنے نبی کو ذمہ داری دے رہے ہیں، اور نبی اپنی امت کو ذمہ داری دے رہے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا۔ اور جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کا پوچھتے ہیں اپنی امت سے کہ میں نے وہ بات تم تک پہنچا دی جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی؟ تو امت کہتی ہے قد بلغت الرسالۃ وأدیت الامانۃ، کہ آپ نے بات پہنچا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امانت کو پوری طرح پہنچانے کا جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا کیا۔ کام کرنا نہیں ہے، کام کے حق کو ادا کرنا ہے۔ حق ہوتا ہے، ہر ایک رشتے کا حق ہوتا ہے، ایک مخلوق کا حق ہوتا ہے، ایک چیزوں کا حق ہوتا ہے۔ ہاں
وہ جمادات، وہ چیزیں جس میں جان نہیں ہوتی، اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے، جس طرح استعمال کرنے کے لیے بنی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو اس مقصد پر استعمال کریں. جی ایسے ہی دین کا حق ہے، ایسے ہی دین کے کام کا حق ہے کہ حق کو ادا کرنا. تو اللہ کے نبی اپنی امت کے اس جواب پر کہ آپ نے پہنچا یا نہیں، بلکہ ادیت الامانت، امانت پوری طرح سے ادا کر دی آپ نے، تو اللہ پاک کو شاہد بناتے ہیں. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. دیکھیے کیا کر رہے ہیں، میں نے تیری بات ان تک پہنچا دی. جذبہ یہ ہو ہم سب تبلیغ میں لگنے والوں کا کہ ہمیں یہ امانت پوری امت میں تقسیم کرنا ہے، پوری امت کو پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم یہاں کسی علاقے کو کام دینے نہیں آئے ہیں، کسی حلقے کو کام دینے نہیں آئے ہیں، کوئی پنج کوسے کو کام دینے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو کام دینے آئے ہیں. تو مجمع میں بیٹھنے والا آدمی بہت سے ایسے ہوں گے جو 4 مہینے لگا کر ملکوں کے سفر کر کے بڑے پرانے ساتھی بنے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے 4 مہینے نہیں لگے، چلہ ہی لگا، کسی کا چلہ بھی نہیں لگا، 3 دن گیا. اور کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا 3 دن بھی جماعت میں نہیں لگا. لیکن یہ شرط کہ میں حضور کا امتی ہوں، یہ شرط تو ہر بندے کو حاصل ہے جو بیٹھا ہے ادھر. کوئی تبلیغ میں وقت نہیں لگایا، لیکن نبی کا امتی ہونے کی اس کو جو شرافت حاصل ہے، ہاں جو اس کو مرتبہ حاصل ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے. اور ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے، یہ مجمع میں بیٹھنے والے بالغ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور بعض بچے بھی نظر آ رہے ہیں. باپ لے کر آتا ہے، چل بیٹھ مجلس میں بات سن. بات نہیں بھی سمجھے گا تو مجلس کی، اور ماں بھی بھیجتی ہے کہ 2 گھنٹہ گھر میں دھمال کم رہے گی، شور کم رہے گا، لے جاؤ اس کو ساتھ. ایک تو یہ فائدہ. دوسرے ریٹرن ٹکٹ ہے، تبلیغ والوں نے 4 مہینے کی تشکیل کی تو چھوڑنے کو تو آئے گا، تبھی دیکھیں گے کیسے جاتے ہیں 4 مہینے. تو چھوٹے بچے بھی ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کہتے تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب، کہ تم نہیں، تمہارے گھر میں عورتیں جو ہیں وہ 8 سال 6 سال 10 سال کی بچیاں جو ہیں وہ بھی حضور کے امتی ہیں. تو جو حضور کے امتی ہونے کا شرف حاصل رکھتا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ کام کو لے اپنے لیے. یہ بیٹھنے والا مجمع بات کو اپنے لیے سنے، کہنے والے کی بھی بات کہتے کہ وہ اپنے لیے کہے، اور سننے والے کے لیے یہ نہ کہے کہ حلقوں کو ذمہ داری ملی ہے، ضلع کو ذمہ داری ملی ہے، ہمارے سینٹر کو پنج کوسے کو ذمہ داری ملی ہے. نہ نہ نہ، مسجدوں کو ذمہ داری کی، مسجد کے ذمے نہ، ہمارے آپ کے ذمے ہیں یہ باتیں. تو نیت کرو کہ ہم لیں گے کام کو انشاءاللہ. ہر آدمی اپنی نیت کرے کہ میں یوں سنوں گا کہ مجھے کرنا ہے. جی. اور یہاں سے پہلی بات کیا لے کر جانی ہے؟ پہلی بات یہ لے کر جانی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ ہر ایک یہ نیت کرے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. زندگی کے بدلنے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی زندگی میں اللہ کا دین لانا ہے، کیونکہ تبلیغ کا مقصد دین لانا ہے کہ دیندار بنے امت. یہ اس کا حقیقی مقصد ہے. یہ محنت بذات خود مقصود نہیں ہے. اس محنت کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس محنت کے کرنے سے دین زندہ ہوگا. اگر صحیح نہج پر محنت ہوئی نا تو دین زندہ فرمائیں گے اللہ پاک. بے دینی کے ماحول کو ختم فرمائیں گے، علاقے کے نوعیت کو اللہ پاک بدلیں گے، لوگوں کے جذبات کو اللہ بدلیں گے، ہاں لوگوں کے رخ کو اللہ ٹھیک کریں گے اور دین پر آئیں گے. کہ دین کی وجہ سے کہ غلاف بوسہ لیتے ہیں لوگ ہمارے احترام کے کلام پاک کا، تو ایک غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان میں اس کو بڑی احترام کی بات سمجھا جاتا ہے کہ کلام پاک کو جزدان میں، غلاف میں، کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جائے. تو بوسہ لینا ہوتا ہے کلام پاک کا، لیکن چومتا ہے اس کے جزدان کو، اس کے غلاف کو چومتا ہے، اس کے کور کو.
کیوں اس کو چومنے کا شرف حاصل ہوتا ہے؟ کہ چوما گیا اس کو، کہ کیوں چوما گیا؟ کہ تیری کوئی فضیلت نہیں ہے، تو 20 روپے 25 روپے میٹر کا کپڑا تھا، لیکن تو لپٹا ہوا ہے جس کلام پاک سے، اس کی بڑی قیمت ہے، تو اب تیرے بھی بوسے لیے جا رہے ہیں۔ تبلیغ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی شروع دور میں، علماء، صلحاء اور امت مطمئن تبلیغ سے جو ہوئی ہے، اس کی برکتوں کو دیکھ کر، اس کے نتیجوں کو دیکھ کر کے، کام کرنے کی برکت سے، جماعتوں کے آنے کی برکت سے، ہاں، اور محنت کے ہونے کی برکت سے، مشوروں کی برکت سے، اور جماعتوں کے پھرنے کی برکت سے، اللہ پاک نے جذبے بدلے لوگوں کے، جہاں جاتے تھے لوگوں میں احساس ہوتا تھا۔ تو یہ زندگی بدلنے کی کارگزاریاں ایسے لوگوں تک پہنچی کہ جن کی زندگی کا بدلنا۔ ہمارے عبدالعزیز بابا مجھے ایک بار بتانے لگے کہ مولانا شوکت صاحب نظیری مرحوم، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بمبئی کے اللہ والوں میں سے ایک وہ بھی تھے۔ تو وہ کہنے لگے تبلیغ تو میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی، مگر تو تبلیغ میں لگ کر سدھر گیا، میرے سمجھ میں تبلیغ آ گئی کہ ضروری ہے یہ کام۔ تو میں نے کہا کہ ایسی کیا بات تھی بابا تمہارے اندر؟ تو کہتے ہیں بابا کے ساتھ میں اتنے مباحثے کرتا کہ علماء کی پوری جماعت ہار جاتی کہ اس کو سمجھانا ہمارے بس کا نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی ٹھان لیتا ہے نا تو پھر دعویٰ کرتا ہے کہ 7 پنڈت کو ہرایا میں نے۔ تو کیسے ہرایا؟ تو بہت سمجھایا، میں مانا ہی نہیں۔ تو بیچارہ پنڈت تو ہارنے ہی والا ہے، ہاں جی، کہ ساری شورا والوں کو چپ کرا دیا کہ جہالت کا جواب جاہلہ خاموشی باشد۔ ہاں، کہ اگر ایسی بات کرو گے تو اس کا تو بہترین کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جی، کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کہ بدل گیا تو بدلا۔ مولانا شوکت کہتے تھے کہ اب سمجھ آئی تبلیغ کہ بہت ضروری ہے یہ کام، لوگوں کے افکار بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، زندگیوں سے غلط رسم و رواج نکلے، بے دینی نکلے، خرافات نکلے، بدعات نکلے۔ لوگ تشویش ظاہر کرتے تھے کہ تبلیغ والے فضائل 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 سناتے رہتے ہیں اور دین بتاتے نہیں ہیں، مسئلے بتاتے نہیں ہیں، حلال حرام بتاتے نہیں ہیں، تو یہ شوق ان کو بدعات اور خرافات میں مبتلا کرے گا۔ یہ اپنے سوچ سے باتیں سوچیں گے۔ کیا بند ہوا ہے اندر کا مائک؟ ہاں، تو کیا ہو گیا؟ اسپیکر بند ہو گیا، خود ہی بند ہو گیا کہ بند کی؟ وہاں سے بند کی؟ اچھا، کوئی بات نہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، وہ تو ہو جانے جو اس کے ماہر ہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ تو بتا دیا، بات آگے گئی۔ ہاں، مسائل بتاتے ہیں، مسائل نہیں بتاتے ہیں، خالی فضائل سناتے ہیں، تو من مانی کریں گے، کچھ بھی کریں گے اس کو دین سمجھیں گے۔ بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب، مولانا علیم ندوی صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب۔ میں نے مولانا یونس صاحب ہمارے پونا والے مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کئی بار سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ان علماء کی تربیت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو تمہارا احتمال ہے کہ بدعتی ہو جائیں گے، ہو کیا رہا ہے؟ بدعت سے توبہ کر رہے ہیں لوگ، بدعت سے توبہ کر رہے ہیں، رسمیں جا رہی ہیں، سنتیں آ رہی ہیں، بے دینی ختم ہو رہی ہے، دین زندہ ہو رہا ہے، بے عملی دور ہو رہی ہے، عمل آ رہا ہے۔ ان نتیجوں کو دیکھ کر کے لوگ مطمئن ہونے لگے۔ تبلیغ دعووں سے نہیں چلی ہے، ہاں، بلکہ تبلیغ نتیجوں سے چلی ہے۔ اس لیے ایک نیت تو یہ بیٹھنے والا مجمع یہ کرے کہ میں اپنی زندگی بدلوں گا، اور اپنی زندگی بدلنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو میں دین پر لاؤں گا، اپنے آپ کو دین پر لاؤں گا، اور دین پہ آنے کا راستہ، کہ دین پر زندگی کے لانے کا ایک راستہ تو ہر آدمی اپنے ایمان کی تربیت میں اپنے آپ کو محتاج سمجھے کہ مجھے ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے ایمان کے تربیت کی ضرورت ہے،
کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، بلکہ اپنے ایمان کی ترقی اور اس کی حفاظت اور اس کے سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ضرورت اس کی سمجھے کہ میں اس کے محتاج ہوں۔ حضور کے صحابہ جیسی عظیم المرتبت شخصیتیں کون ہوں گی؟ ہم نبیوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اشرف جماعت جو ہے انسانوں کی، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ خود نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب سے صحابہ بنے ہیں، یہ اپنے محنت سے نہیں، کہ صحابی کوئی محنت سے نہیں بنتا، اللہ جس کو قبول کرتے ہیں وہ صحابی بنتا ہے۔ تو اللہ نے وقت کے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا اور غلط زندگی سے صحیح زندگی پر لایا، نبی کی دعوت قبول کی اور نبی کے صحابی بنے۔ ان صحابہ کی زندگی دیکھو، اور چھوٹے کی نہیں بڑے بڑوں کی دیکھو، تو ہر ایک میں اپنی ضرورت کا احساس ملے گا، بڑے بڑے لوگوں میں۔ عام کا حال تو یہی تھا۔ امام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک تابعی ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انی لقیت ثلاثون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخشی علی نفسہ النفاق، میری ملاقات 30 صحابہ سے ہوئی، میں نے دیکھا کہ ہر صحابی اپنے اوپر نفاق سے ڈر رہا ہے۔ دوسروں کو منافقت کے فتوے بہت آسان ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں فتویٰ دینے سے آسان کام کوئی نہیں ہے۔ آپ کا قابل ہونا ضروری نہیں، دے دو کوئی بھی حکم کوئی بھی فتویٰ۔ اور اس دور میں حالانکہ مفتی جو صحیح معنی میں مفتی ہے نا، وہ بھی کسی کے منافقت کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ نبی نے منافق کون ہے وہ اللہ نے ان کو بتایا، اور اللہ نے کیوں بتایا اس کی مصلحت وہ جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ کہ جب مدینہ میں کام کو قوت حاصل ہو گئی، دین کو قوت حاصل ہو گئی، تو کچھ لوگ یہ سوچ کر ان کے ساتھ لگ گئے کہ چلو جو ان کو قوت سے سربت ملی ہے، راحت ملی ہے، دنیا کا مال و متاع ان مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، یہ دین کا کام کرنے والوں کے ہاتھ میں آیا ہے، تو ہم بھی مسلمان بن کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور چھوڑیں تو نہیں، اندر اندر ان کے خلاف سازشیں کرتے رہیں۔ اپنی یہاں کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں، کاڑیاں کرنا، کاریہ کرتا ہوتا ہے نا، کاریہ کرتا ہے، یہ ہمارے پارٹی کا کاریہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کاریہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کاڑیہ کرتا، کہ کاڑیاں کرنا کام کے ساتھ شامل ہو گئے کہ پیچھے سے جو کرنا ہے کریں گے اور فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن حضور نے کو بتایا، صحابہ کو نہیں بتایا، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بتایا۔ ہاں یہ اللہ کی مصلحت کہ نبی کو اللہ نے بتایا منافق کون ہے، لیکن نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بتلایا، اور نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بتلایا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ صحابہ نے کبھی تمنا نہیں کی کہ ہم کو منافقوں کے نام ہم کو بھی تو بتاؤ۔ حالات سے لوگوں نے بعضوں کو پہچانا کہ عبداللہ ابن ابی سلول اور عبداللہ ابن سبا اور یہ سارے یہ سب جو ہے نا یہ منافقین نے پہچانا، لیکن نبی سے پوچھا نہیں کبھی۔ اور پوچھا تو ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ بڑی عجیب عجیب باتیں پوچھا کرتے تھے حضور سے، تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہمراز تھے، لیکن پوچھا کہ اللہ کے نبی منافق کون کون ہیں بتلائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حذیفہ اچھی باتیں پوچھتے ہیں، اچھی باتیں پوچھتے ہیں، اچھی باتیں پوچھا کرو۔ پھر ان کو بتایا، یہ ان کی مصلحت نبی جی کی کہ ان کو بتلایا کہ منافق کون کون ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان سے کسی صحابی نے پوری زندگی میں نہیں پوچھا کہ منافق کون ہے بتلائیے۔ ایک نے پوچھا حضرت عمر نے، تو کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا منافق کے نام بتاؤ، یہ پوچھا کہ حذیفہ تم کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے ہیں، لیکن حذیفہ میں تم سے یہ نہیں جاننا چاہتا منافق کا نام تم مجھے بتا دو، بس اتنا بتا دو تمہارا احسان ہوگا کہ ان منافقوں کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مناقب میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس بات کو، میرے بعد اگر کوئی نبوت جاری ہوتی چل رہی ہوتی تو میرے صحابی
عمر میں اوصاف نبوت ہیں، لیکن اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال اور جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء ایک عجیب بات کہتے ہیں، کوئی کہے میں نبی ہوں تو یوں سمجھنا کہ ذرا اس کی دلیل تو سنیں، یہ نبی کہتا ہے تو کیا دلیل ہے؟ علماء کہتے ہیں دلیل سننے کا تجسس رکھنے والا بھی اپنا ایمان کھو دے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ تو بے دلیل بات ہے کہ نبی جیسے ایمان کے کلمے کی تکمیل اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو مانے گا تو اللہ کی معبودیت کا ماننا قیامت میں نفع دے گا۔ اللہ معبود ہے اس کو مانے، اور اللہ کے بندوں کے، اللہ کی مخلوق میں سے بھی کسی کو معبود سمجھے تو اس کا ایمان منظور نہیں ہے۔ ایمان کی شرط ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کہتے تھے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، کوئی پوجنے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک اللہ، سب کا رد ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ ہاں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ صاف بات، تکمیل ایمان کی توحید مانی جائے گی کہ رد کرے کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایسے نبوت کے ایمان مانا جائے گا جب ختم نبوت کا اقرار کرے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو تب دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی پوچھے تو کیا دلیل دو گے آپ؟ تو میں دلیل بتا دوں آپ لوگوں کو، دلیل بتاؤں؟ ابو علی سینا نے پوچھا ایک دیہاتی سے، جنگلی سے، ہاں، کھیڑے کا ایڑا درانتی سے زیادہ ٹیڑھا، اس سے پوچھا کہ بتا اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تو ایک ہے۔ تو ابو علی سینا سے فلسفر نے کہا کہ میں کہوں دو ہے تو تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں دو نہیں ایک ہے؟ دلیل بتا۔ تو کہا کہ میرے پاس دلیل ہے، یہ کلاڑی تیرا سر کاٹ دوں گا اس سے، یہ میری دلیل ہے، دیکھا یہ دلیل کہ اللہ ایک ہے، مجھے کوئی دلیل سننے کی حاجت نہیں، کہ دلیل بھی نہیں پوچھیں گے۔ کوئی دعویٰ نبوت کرے گا تو دلیل کا تجسس بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے، کہ یہ بھی کفر کرتے لے جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر ہوتے اوصاف نبوت ہیں ان میں، کیونکہ وحی الہی کے اترنے سے پہلے بارہا ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پرکھ لیا ہے کہ اب کیا، یعنی انہوں نے ایک بات کہی اور وہی وہ آئی ہے۔ یعنی علماء ان کے بارے میں یہ کلمہ کہتے ہیں کہ حالات وحی کے بھانپنے کی صلاحیت، پرکھ لیتے تھے کہ کیا بات آئی، بھانپ لیتے تھے۔ اس مقام پر ہونے کے باوجود ان کو یہ فکر ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابی، لوزنا ایمانت امتی بایمانی ابی بکر لرجحا، میری پوری امت کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے، ابو بکر کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو ابو بکر اپنے ایمان میں بڑھ جائیں گے سب کے مقابلے میں۔ پوری امت کے اندر سب داخل ہیں، تمام صحابہ، عشرہ مبشرہ، بدری، خلفائے راشدین کے بقیہ 3 اصحاب سب شامل ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، سب کا ایمان جمع کیا جائے اور اس ایمان کو ابو بکر کے ایمان سے تولا جائے۔ لرجحا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا ایمان، میرے اس صحابی کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ان کو یہ ڈر، ان کو کیا ڈر؟ ان کو اس بات کا ڈر کہ کاش مجھے میری ماں نے جانا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کی درخت کی سبز پتی ہوتا، کوئی جانور چبا کے کھاتا میں ختم ہو جاتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، زندگی نہیں ہوتی، زندگی کا حساب نہیں ہوتا، مجھے سند کا نہیں پتہ۔ لیکن ایسے مناجات منقول ہیں، ایسے کلام آثار صحابہ میں منقول ہیں
کہ کلیجہ چل جاتا ہے کہ جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہو، ان کے خوف کا یہ عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک مناجات ہے، سند نہیں معلوم مجھے لیکن بڑی درد کہتے تھے خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل، اے میرے پروردگار اس کے ساتھ تو رحم کا نرمی کا معاملہ کر جس کے پاس بہت تھوڑی سی تیاری ہے۔ کون کہہ رہے ہیں ابو بکر کی مناجات منسوب ہے، چاہے ان کی نہ ہوں لیکن صفات ابو بکر کو سامنے رکھ کر جس شاعر نے تیار کیا ہوگا اس کلام کو، وہ جانتا تھا کہ کیا خصلت اور کیا طبیعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل، اے پروردگار یہ مفلس بہت سچے دل سے تیرے در پر حاضر ہوا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے جلیل رب، ہاں خود ہاں مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی، 12 یا 14 اشعار لکھیں۔ آخر میں کہتے ہیں این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ یا این یحییٰ این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ انت یا صدیق آسن انت یا صدیق آسن تم الی المولی الجلیل، کہ موسیٰ اور عیسیٰ جب اس حال میں اللہ کے دربار میں انبیاء ڈرے سہمے حاضر ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بڑے مرتبے والے کہ وہ ڈر اور کانپ رہے ہوں گے کہ فلاں بات اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لی تو میں کیا جواب دوں گا، اور ذمہ دار ہونے کا شوق بہت ہو گیا ہے۔ کبھی بڑا بننے کا شوق نہیں پیدا کرنا، پیچھے رہنا، نمایاں نہ ہونا۔ اللہ کھینچیں گے تو نبھائیں گے، تم گھسے گا تو اللہ نہیں نبھائیں گے۔ گھسنے والوں کو، بڑھنے والوں کو، کہ جہاں اللہ نے رکھا ہے تبلیغ وہ ہے جہاں آپ حضرات لگے ہیں، وہ کام کرنے کا ہے جی، کیونکہ جوابداری بنتی ہے تو پھر اس کا خوف۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مارے جواب دہی کے خوف سے، کہ ذمہ داری ملی ہے نا، اب اس کو پوچھا جائے گا، تو اتنے ڈر کے مارے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روم روم سے، ایک ایک رومے سے، بدن کے ایک ایک سوراخ سے خون بہہ کر نکل رہا ہوگا، یعنی اپنے دور میں اس میں سمجھو کہ بی پی اتنا ہائی ہو جائے گا کہ نسوں سے پھوٹ کر نکلے گا۔ اللہ کو جواب دینا ہے تو ذمہ دار ہونے کا جذبہ نہ رکھو، کام کرتے رہو۔ اللہ کو تو اپنا کام پسند آ گیا نا، اللہ بیڑا پار کر دیں گے، بس کرتے کرتے چلو، کیونکہ تبلیغ پر زندگی کھپانے والا بھی دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ میں نے جیسا کرنا تھا ویسا کر لیا۔ جو ہوتا ہے وہ کر لو اور اللہ سے اس کو مانگو کہ اللہ اس کو قبول کر۔ ہاں، این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح انت یا صدیق آسن تم الی المولی الجلیل۔ ابو بکر کہیں کہ کہاں عیسیٰ کہاں موسیٰ، ان کا یہ حال ہوگا تو اس بندے کا کیا حال ہوگا، اس بندے کا کیا حال ہوگا۔ اپنے مطمئن نہیں ہونا، طلب کرنا، اے اللہ ایمان۔ جب ایمان کی بات کہو نا کسی سے تو اس ایمان کی بات کہنے کے بعد تنہائی میں اللہ سے اس کی بھیک ضرور مانگو۔ ایمان کے مسئلے میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہو تو ایمان کے بھیکاری بن کر حاضر ہو، کہ متکلم ایمان کی بات کسی سے کرے تو بھیکاریوں جیسی بات کرے، کہ بھیکاری کیسے منہ بسور کے اور تڑپ کر اور بے قراری کے ساتھ اپنی حاجت کو بیان کرتے، بہت بھوکا ہوں، بہت بیمار ہوں، بڑی پریشانی ہے، کہ پتھر دل آدمی بھی پگھل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دو اس کو، اور اللہ کے یہاں حاضر ہو تو بھیکاری بن کر کہ ہم ایمان کے سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، اللہ مجھے ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ تو یہ مجمع اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر لے کر یہاں سے جا رہا ہے۔
اپنے اعمال کے بننے کے جذبے لے کر یہاں سے جائے کہ مجھے اپنے اعمال بنانے ہیں. مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال بنانے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی تو بھلے اعمال ہوں گے. ہاں وہاں تو روزہ نماز چلیں گے، وہاں تو صدقہ تسبیح تلاوت چلے گی، وہاں تو لوگوں کی خدمت چلے گی، امانت داری چلے گی. جی وہاں تو معاشرت کا دین چلے گا، معاملات کے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے کہ تو نے لینا اور دینا کیا تھا، تو اپنے لینے اور دینے میں تو کتنا کھرا اترا، اپنے لینے اور دینے میں تو کتنا کھرا اترا، اس کا جواب دینا پڑے گا ہر بات کا. تیری نمازیں کیسی تھی، تیرا دین کیسا تھا، تیرے اعمال کیسے تھے. اسی لیے چلتے چلاتے کرنے کے اعمال ہیں. جو اعمال آپ کر سکو اس کو غنیمت جانو اور اس کو آخرت کے لیے جمع کرو. کیونکہ ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ وادی ظلمت سے گزر رہے تھے، اندھیری جگہ سے، تو کہنے لگے یہاں کچھ پتھر پڑے ہیں، یہ پتھر ایسے ہیں جو سمیٹے گا، لے گا وہ پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو تھوڑے لے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو بہت لے گا وہ بھی پچھتائے گا. اب لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوا کہ صاحب نہ لیں تو پچھتاویں، لے تو پچھتاویں، تھوڑے لیں تو پچھتاویں، زیادہ لے تو پچھتاویں، تو کریں کیا؟ تو کسی نے کہا کہ لے کے پچھتانا ہے تو نہیں لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ دیکھیں تو کیا 2-4 لے لیتے ہیں، کسی نے 8-10 لے لیے. اب سب جب روشنی میں آئے تو دیکھا کہ تو بڑے قیمتی زمرد اور یاقوت اور قیمتی ہیرے تھے وہ، تو نہ لینے والا نے ماتھا پیٹ لیا کہ 1-2 تو لیتا تو اب کچھ زندگی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی. 2-4 لینے والا بھی ماتھا پیٹ رہا ہے، کہہ رہے 2-4 ہی اٹھائے، 10-20 اٹھا لیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. اور زیادہ لینے والے کی بھی حسرت تھی کہ اس حسرت کو اللہ اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کی دن کی تنگیوں میں، قیامت کے دن کی تنگیوں میں ایک بہت بڑی تنگی حسرت کی ہوگی. حسرت بہت سخت طبیعت پر آر ہوگا، بڑا بوجھ حسرت کا ہوگا قیامت کے دن. تو حسرت کیا ہوگی؟ ہاں تو حسرتوں کو بیان فرمایا اللہ نے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے پروردگار یا لیتنا، میری بربادی، ہائے میری بد نصیبی، میں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کر لیتا. اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اور کوئی کہہ رہے گا یا قال رب ارجعون، اے اللہ دنیا میں دوبارہ لوٹا، پچھتا رہا ہے، حسرت ہو رہی ہے، کیوں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، وہ نیک اعمال کر کے آؤں. ہاں اور کہیں کہتے ہیں اللہ پاک کے بندہ، ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں نے سن لیا، میں نے جان لیا، پتہ چل گیا، پرکھ لیا، اب ساری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. آج تو جنت کی بات کر لو، دوزخ کی بات کر لو، نہ میرے سامنے جنت ہے، نہ آپ کے سامنے دوزخ ہے، نہ آخرت ہے، نہ پل صراط ہے، نہ قبر کے حالات ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. ایک بات ضرور جانتے ہیں، عقل مند کے لیے یہی کافی تھی کہ وہ اپنے مرنے کو جانے. جن کو اپنی موتوں پر اعتبار نہیں ہے وہ اس بیماری کے زمانے کے کثرت اموات پر غور کرے کہ تیرے کتنے لوگ تیرا ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں، تیرے کتنے شناسہ، تیرے کتنے رشتہ دار، تیرے تبلیغ کا کتنا کام کرنے والے، تیرے لے کر چلنے والے علماء اور کتنے صلحاء، کتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں. تو موت تو کھلے کچھ، موت تو سمجھ آئے، کیونکہ موت کی تو تذکرہ ہی ایسی عجیب چیز ہے کہ عجیب بات. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی دن میں 25 مرتبہ موت کو یاد کر لے، اس دن مرے تو شہادت کا درجہ ملے گا. کہ موت کو یاد کرنے سے شہادت کا درجہ، کہ موت کو یاد کرنے سے شہادت کا درجہ، کہ جب موت کو یاد کرتا رہے گا تو اس کی جو کیفیت ہوگی نا وہ اس کو ٹھیک جما کے رکھے گی. تو دعا بتا دی کہ یوں کہا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. میری موت میں بھی برکت دے. دنیا میں برکت مانگتا ہے نا آدمی، اللہ کا نبی سکھاتے ہیں اپنی موت کی برکت بھی مانگ، اور فیما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کی بھی برکت مانگ اللہ سے. اور یاد رکھ کہ کوئی کیا سمجھ میں نہ آئے، تو اتنا تو سب کی سمجھ آ رہا ہے کہ مروں گا
اور حسرت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ کچھ بھلے کام کرتا، یہ برائیاں نہ کرتا، یہ نافرمانیاں نہ کرتا، تو سب سے چھپا لے، اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ ارے بولو نا، اللہ سے چھپ کر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جی اللہ پاک کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم نکل سکتے ہو میرے آسمان کے نیچے اور میرے زمین کے اوپر سے تو نکل جاؤ۔ پھر اللہ خود کہتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم میری گرفت اور میری سلطانی اور میری پکڑ سے جا سکو۔ ہاں تمہاری بساط نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے کہیں۔ جی جس کو اس کا دھیان ہوگا نا، اس کو پہچانے گا نا، وہی نافرمانی سے بچے گا۔ نافرمانی سے بچنے کا کوئی تعویذ نہیں ہے، اس کا ایک ہی واحد بات کہ اللہ کو پہچانے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر نہ مرے بندہ، اللہ کو پہچانے۔ اور تبلیغ اللہ کی معرفت کا راستہ ہے کہ اللہ ملے، اللہ کو تو جانے، اللہ کی معرفت کا راستہ تبلیغ ہے۔ ایک چور تھا ہمارے مولانا یونس سنت، چور پاکٹ مار، چوری کرتا تھا ادھر ادھر، نقب زنی، گھر کے تالے توڑ کر اور گھر کی دیواریں توڑ کر اندر سے مال۔ تو ایک اس کا بچہ تھا، تو اس بچے کو لا کر ایک حافظ صاحب کے پاس چھوڑ دیا کہ کچھ لکھنا پڑھنا اس کو سکھا دو۔ پھر تھوڑے دن بعد آیا، کچھ مدت کے بعد کہ صاحب لاؤ میرا بچہ واپس، کہ وہ تو پڑھ رہا ہے جی لگا کر، کہنا بس اتنا تھوڑی پڑھانا ہے، کام تو چوری کا ہی کروانا ہے اس سے، تو زیادہ پڑھا کہ کیا بس لکھنا پڑھنا موٹا موٹا آ جاوے۔ وہ کہتے ہیں نا 100% لٹریسی کے ڈیفینیشن موجودہ دور میں یہی ہے کہ کسی کو اپنا نام لکھنے آیا مطلب وہ لٹریٹ ہے، کسی کو اپنا نام لکھنے آ گیا چاہے کتنی ٹیڑھی میری، تو یہ ابھی تعریف ہے لوگوں کی کہ صاحب کیا کہ ہاں وہ لٹریٹ ہے، اس کو اس کا نام لکھنے آتا ہے، بس لکھنا پڑھنا آ گیا بس ہوا۔ وہ حافظ قرآن مکتب کے جو مدرس تھے نا وہ اللہ والے تھے، مکتبوں میں پڑھانے والے اللہ والے ہیں، بنے نہیں ہیں، اور بچوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں تعلق۔ ان کی صحبت میں رہا تھا، اب نکلے تو باپ نے کہا کہ دیکھ تیرے بس کا تو کام نہیں ہے کہ تو گھر توڑے گھسے، اب تو چھوٹا ہے، بس ایک کام تو کریے کہ چوکی داری کرنا، یا وہاں دیکھنا، میں گھر توڑ کے گھسوں گا اندر، اور دیکھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو سیٹی مارنا اور بھاگ جانا، رکنا نہیں، جنگل میں ملیں گے ہم۔ تو اس کو چوکی داری پہ کھڑا کر کے رات کے وقت ایک محلے میں گیا، گھر توڑ کر اندر گھسا تو بچے کی سیٹی سنائی دی، تو باپ ڈرا کہ کوئی دیکھ لیا، تو نکل کے بھاگا، نکل کے چور بھی بھاگا، بچہ آگے بھاگا، دونوں جنگل میں جا کے ملے، دونوں کو دم لگا، ہاتھ پھول رہی، ذرا تسلی ہوئی تو پوچھا باپ نے کہ کیا ہوا؟ بولے دیکھ رہا تھا کوئی۔ کون دیکھ رہا تھا؟ بولے اللہ دیکھ رہا تھا۔ باپ بولنے لگا اللہ دیکھ رہا تھا؟ ہاں بولے پھر تو چوری نہیں کر سکتا بھائی کا، یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ہاں اس سے پہلے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کو یاد کر وہ تیری حفاظت کرے گا، تو اس کو یاد رکھ، بھول تو اس کو یاد رکھے گا، پورے ملک میں انگار ہندوستان میں برسے گی، اللہ اس کے اپنے یاد رکھنے والے کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت کا راستہ یہ ہے، اللہ سے رشتہ بنا کے رکھو۔ ہمارے مولانا صاحب پالن پوری کہتے تھے کہ میں اس سے نہیں ڈراتا کہ ہمارا اتنا بڑا مجمع ہے اس سے ڈرو، ہم تو کمزور لوگ جمع ہوئے ہیں، میں تو اللہ کی طاقت سے ڈراتا ہوں کہ اس کی طاقت بڑی ہے، اس سے ڈرو، اس کی طاقت بڑی ہے۔ اور کہتے ہیں پوری دنیا کا زر مچھر کا پر اور پوری دنیا کا زور مکڑی کا جالا۔ ایسی باتیں کہتے تھے کہ آپ سے میں کیا کہوں کہ ہم جیسے لوگ
اور شہری لوگ اور دیہاتی لوگ، پڑھے لکھے لوگ کسی کو بھاؤ نہ دے، پورا علی گڑھ دیوانہ تھا مولانا عمر صاحب کا، پورا علی گڑھ، پڑھے لکھے لوگ، دنیا ملکوں میں کام کیا جا کر انہوں نے، تعلیم یافتہ لوگ، کسی کو تعلیم یافتہ جلدی گھاس نہیں ڈالتے، بڑا نہیں سمجھتے، لیکن مولانا عمر صاحب کچھ دنیا نہیں جانتے تھے مگر عقیدت۔ اللہ نے کہ پوری دنیا کا زور مچھر، پوری دنیا کا سر مچھر کا پر، اور پوری دنیا کا زور مکڑی کا جال، اللہ کی طاقت، بات اللہ کی طاقت کی ہے کہ اس کو پہچانو گے تو پوری دنیا میں آگ برسے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، کہ اللہ اپنے جاننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جاننے کی طاقت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ پچھلے دور میں ملا کی دوڑ مسجد تک یہ اب جوک بنا ہوا ہے، تضحیک کا جملہ بنا ہوا ہے، تحقیر کا جملہ بنا ہوا ہے کہ ملا جا جا کے کہاں جائے گا، لیکن کسی زمانے میں اس کے معنی ہوتے تھے کہ یہ ملا ہے، اسے نہ چھیڑ، اس کی رسائی مسجد تک ہے، یہ اللہ کو جانتا ہے، یہ اللہ سے کہہ دے گا۔ تو اصلی ہوتی تھی، نقل سے نہیں، نقلی کہنے والے منہ کی کھاتے ہیں کہ سب قتل بھی ہو جاؤں تو جگہ نہیں چھوڑوں گا، کہ نا یہ سب نقلی باتیں، اصلی بات کیا تھی کہ تقسیم ہوا، مقدر سے ہندوستان پاکستان کا پارٹیشن بنا، ایک بہت بڑا علماء کا طبقہ اس کا قائل تھا کہ دو ملک نہ بنے، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ دو ملک بنے، جب بنا تو اس تقسیم کے موقع کے سنگین حالات یہ تھے کہ فسادات کا بازار گرم ہوا، اور کئی لوگوں نے اپنی جان اور مال گنوائیں، اپنی زندگیاں گنوائیں، کئی عورتوں کی عزتیں جو ہے نا لوٹ لی گئیں، اور کتنے گھر برباد ہو گئے، یہ حالات آئے۔ اس حالات میں لوگ چھوڑ کر بھاگنے لگے پڑوس کے ملک میں کہ اب وہاں جائیں، تو ایک علاقے کے لوگ بھاگ رہے تھے، تو ایک نیم سیاسی نیم تبلیغی، بعض ہمارے لوگ ایسے تو جو ادھر بھی دوست ہوتے ہیں ادھر ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں، تو وہ لے کر آتے تھے باندرہ کے اجتماع میں، منسٹر کو لاتے تھے، ایم ایل اے کو لاتے تھے، ایم پی کو لاتے تھے، تو لوگ آ کے مولانا کو بولتے تھے وہ منسٹر لایا ہے، ایم ایل اے لایا ہے، تو کیا کرنا، تو مولانا بولتے تھے دکھاؤ سنڈاس متریاں ان کو بنی ہے، دکھاؤ پنڈال دکھاؤ، کیا کریں گے دیکھنے ہیں، دکھاؤ ان کو، روڈ سے دیکھنے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، بچولیے کہتے ہیں ان کو۔ تو ایک آیا کہنے لگا کہ حضرت کے آپ کے چاہنے والے لوگ یہ جا رہے ہیں چھوڑ کر، حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ نہ جائے، آپ کو چاہتے ہیں آپ ہمارے جلسے میں آئیں، ان کو سمجھائیں کہ نہ جائیں، ان کو روکیں جانے سے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان چھوڑ کے نہ جائیں، جو تاریخی فیصلہ تین بزرگوں کا، حضرت رائے پوری، حضرت شیخ اور حضرت مدنی بیٹھے مشورے کے لیے رات میں کہ کیا کریں، کہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں تو کہ پھر ان اداروں کا، ان مسجدوں کا، ان قبرستانوں کا، ہماری ان نشانیوں کا کیا ہوگا۔ وہ تاریخی فیصلہ حضرت مدنی نے، حضرت رائے پوری نے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ہم پر جو گزرے ہم یہ ملک ہندوستان بھارت چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ قدم جما دیے امت کے ان بزرگوں کے فیصلے نے، اور کی چیزوں نے نہیں روکا ہے۔ بہت سی باتیں چلتی ہے کہ صاحب اس نے برت رکھا، اس نے برت رکھا، ان بزرگوں کی قربانیاں، ہاں وزن تھا کسی زمانے میں، کیوں وزن تھا کہ امت سے جڑے ہوئے تھے لوگ، امت ان کے ساتھ تھی، علماء سے جڑی تھی امت، اور علماء امت سے جڑے تھے، کٹے ہوئے نہیں تھے۔ تبلیغ جوڑنے کے پھر سے کام ملے کہ پھر سے جڑے امت علماء سے، کیونکہ سارے بربادی کی بنیاد کے امت کا اور علماء کا کٹ ہو جانا۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ آپ چلو، کہ چاہتا میں بھی ہوں لیکن تمہارے جلسے میں آ کے نہیں کہوں گا کہ حضرت حکومت ہے، آپ سمجھو کوئی بات نہیں، کہ سب میرے کو سمجھتا ہے۔ تو بات میں بہت اہم لے کر آیا ہوں، آپ بات سمجھو، حالات بڑے سنگین ہیں۔ کہنے لگے میں بھی جانتا ہوں حالات سنگین ہے لیکن نہیں آؤں گا۔ تو غصے میں آ گیا، وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کس سے پنگا لے رہے ہو، جانتے ہو اپنی لینگویج میں لیٹسٹ پنگا اس زمانے کا ورڈ لیے 1947 کا، ابھی پنگا وجود میں آیا ہے
کہ کس سے پنگا لے رہے ہو؟ جانتے ہو کس سے ٹکرا رہے ہو؟ حکومت ہے، حکومت۔ تو نسیم بھائی ہمارے مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انجمن والے، انہوں نے مجھے کر کے دکھایا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، پنجوں کے بل یوں اٹھے، نیل ڈاؤن کہتے ہیں نا، تو نیم ہاف نیل ڈاؤن، پنجے بھی ٹکے، گھٹنے بھی ٹکے ہوئے ہیں، اور اٹھ کر کہنے لگے کہ تو تیری حکومت کی دھمکی دیتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں، تو اور تیری حکومت ایک طرف اور میں اور میری مسجد ایک طرف، دیکھتے ہیں اللہ کس کو غالب کرتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس بچولیے کے اوپر اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ ڈر گیا کہ اگر اس بڈھے کو چھیڑے نا تو یہ سب اکھاڑ کے رکھ دے گا ہمارا۔ یوں نہیں کہ آدھی رات کو آ کر کسی نے ڈرا دیا اور صاحب ہم سمجھ گئے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے، اللہ کا تعلق، ہاں اللہ کا تعلق کہ نہ کہ دیکھیں گے۔ تو اس نے خیر اسی میں سمجھی کہ اب اس بڈھے کے منہ نہ لگو، یہ تو بہت پاور والا لگتا ہے۔ یہ تھی ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اب تو گشت کر کے لانا پڑتا ہے امت کو، کہ گشت کا عنوان کیا ہے کہ خوشامد کر کے مسجد میں لاؤ امت کو، عمومی گشت کے دن خوشامد کر کے ایک کو بھی لاؤ، اس کو مسجد کا دروازہ دکھاؤ، یہاں تک لے کر آؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ سے کہو کہ یہاں تیرے دربار میں لایا، آگے تو لے کر چل اس کو، اب تو ہم نے لا کر تیرے سامنے کھڑا کیا، آگے چلانا تیرے بس میں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ، زندگیاں بدلی ہیں۔ ہاں میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ، کئی بزرگوں سے یہ بات سنی ہے میں نے کہ میاں جی محراب کی باتیں وہ باتیں ہوتی تھی جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تھیں، وہ مولانا الیاس کی باتیں کہتے تھے۔ تو وہ یہ بات کہتے تھے جی، وہ یہ بات کہتے تھے کہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہاں وہ گشت کے فضائل بتاتے تھے۔ کیا بتاتے تھے کہ تم گشت میں جا کر کسی بندے سے اللہ کی بات کہو گے، وہ تمہاری بات سن کر مسجد میں آئے گا، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھے گا، وہ بیٹھ کر تمہاری بات سنے گا، وہ بات سن کر وقت لگائے گا، وقت لگا کر زندگی بدلے گا۔ اب اس کے گھرانے سے بے دینی نکلے گی، اس کے کاروبار سے ناجائز نکلے گا، اس کے بچوں کی زندگی میں دینداری، اس کے گھر والوں کے گھر میں دینداری آئے گی۔ اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا جو خوشامد کر کے مسجد میں لایا ہوگا، اس کو اللہ دیں گے۔ پتہ نہیں کتنوں کی دعائیں ہیں۔ تو مہاراشٹر کے سفر کرتے رہتے تھے، ایک میمن بڈھے کی ملاقات کے لیے گئے ہم، تبلیغ میں لگے ہوئے بچے تو اچھے خاصے لگے، وہ بھی گھرانہ تبلیغی تھا، تو انہوں نے کارگزاری سنا ہے۔ بڈھوں کو کوئی سننے والا ملے نا، ہمارے جیسے لوگوں کو تو آٹو ریوائنڈ چلتے ہیں ہم، کیونکہ جلدی سننے والا ملتا نہیں، ملا تو پورا کلام سنا کے چھوڑتے۔ آج بھی تم لوگ اپنی خیر منا لو جی۔ تو مولانا وہ میرے بڑے میاں سے ملا، تو انہوں نے اپنی کارگزاری شروع کی کہ یہ بھی تبلیغ والا آیا ہے، تو میں کیسا تبلیغ میں لگا اور کتنا میں نے چلہ لگایا۔ تو میرے فضل کریم بھائی 40 سال پہلے آئے تھے ہمارے یہاں، یہ پرانی بات کہہ رہا ہوں میں، اس میں بھی وہ 40 سال کہہ رہے ہیں کہ 40 سال پہلے آئے تھے، وہ میری تشکیل کے تو میں نے چلہ لگایا تھا۔ پھر اس کے بعد 4 مہینے اور چلہ بولے، پھر اس کے بعد میری مجبوری تھی، میں نہیں جا سکا میرے بھائی، پھر بولے میرا بچے چھوٹے تھے، کاروبار تھا، پھر کیا ہوا تو اس چلے نے میری نظر بات پیدا کی، تو میں نے کاروبار کے ناجائز کو ختم کیا۔ چاول کا کاروبار، پتہ نہیں کیا ناجائز ہوگا، تو اس کے ناجائز کو ختم کیا۔ پھر بچوں سے کہا کہ تم بھی بات سنو، تبلیغ والے اچھی باتیں بتاتے ہیں، ان کو بھی کہا متوجہ کرا۔ تو گھر میں پتہ نہیں کون سی خرافات، کون سی بدعت، کون سی رسمیں نہیں ہوتی تھی، اللہ جانے جی۔ تو اس زمانے میں غوث پاک کی تصویر لگی ہوتی تھی مہمانوں کے گھر میں، غوث پاک اپنے 5 کوکلیوں کے گھروں میں بھی۔ ہاں یہ جاہلانہ عقیدت بڑا داؤ ہے، لوگ چاہتے ہیں امت جاہل رہے، اصل دین نہ جانے، حقیقت سے دور رہے گی جب تک عقیدت کے نشے میں رہے گی، حقیقت سے دور رہے گی جب تک عقیدت کے نشے میں رہے گی۔
ہم عقیدت پہ رہیں گے لیکن شریعت کی بنیادوں پہ رہیں گے، شریعت چھوڑ کر کوئی عقیدت نہیں ہوگی ہماری۔ ہاں میاں جی محراب کہتے تھے کہ یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، پورا دین وہ ہے جو قرآن حدیث میں جو علماء بتاتے ہیں، پورا دین وہ ہے جو قرآن حدیث میں ہے جو علماء بتاتے ہیں۔ مفتی عزیز الرحمن صاحب بمبئی کے اپنے مجھے کہنے لگے کہ جب تک تبلیغ والے یہ جملہ کہتے تھے تو لوگ علماء سے دین پوچھتے تھے، اب تم نے کہنا چھوڑ دیا، اب تو کہتے یہ 6 نمبر ہی پورا دین ہے، تو کیوں دین پوچھیں گے علماء سے کہ دین تو پورا 6 نمبر تو پھٹاپٹ یاد ہے، ابھی سنا دیں۔ حالانکہ 6 نمبر مولانا داؤد میواتی کارگزاری لے رہے تھے، میں کہا کہاں گیا تھا؟ جماعت میں۔ کیا سیکھا؟ بولے 6 نمبر۔ بولے 6 نمبر سیکھ لیا؟ بولے سیکھ لیا۔ کہنے لگے مولانا الیاس قبر میں سونے والا یہ بولتے بولتے مارا کہ 6 نمبر نہیں سیکھ سکا اور یہ چلے میں سیکھ کر آیا ہے کہ پورا دین آ گیا۔ تو کیا پوچھنا علماء سے؟ نہ، متوجہ کرنا، جی بھیجنا، لوگوں کو بھیجتے تھے اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس جا کے دین پوچھو، مسائل پوچھو، تو علماء سے دین پوچھیں تو علماء کا دل بھی باغ ہو جائے۔ ہاں مسائل زندہ ہوتے ہیں، دین زندہ ہوتا ہے، وہ علم اللہ اٹھا لیتے ہیں جو علماء سے نہ پوچھا جائے، جو مسئلہ علماء سے نہ پوچھا جائے نا اس مسئلے کے علم کو اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو قاری ظہیر صاحب بڑے مزاحیہ آدمی کہنے لگے کہ ایک آدمی آیا کہ مولوی صاحب ہمارے کنویں میں چوہا گر گیا ہے تو کتنے ڈول نکالنے سے پاک ہوگا؟ چوہا گرا، اب اس کو پاک کرنا ہے، کیسے پاک کریں؟ تب مولوی صاحب کو مسئلہ ازبر نہیں تھا، حافظ مسائل تو ہوتے نہیں بھائی، دیکھنا پڑتا ہے، اور اپنے یہ کچی قوم ہے نا، کتاب دیکھے گا نا مولوی صاحب، کتاب دیکھے کہ تو مولوی کو کچھ آتا نہیں، یہ تو کتابیں دیکھ دیکھ کے بتاتا ہے۔ اب کتابیں دیکھنا تو سب کے بس کا تھوڑی ہے، کیا لکھا ہوگا تو کیا سمجھے گا، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ دیکھنا بھی ایک ہنر ہے۔ تب مولوی صاحب کو مسئلے آتے ہیں، معلوم ہے کہ جاہل مطلق آدمی ہے، میں کتاب دیکھوں گا تو یہ میرا پانی ناپے گا، تو اس کو پوچھا کہ ایک بات بتا کہ چوہا کھالا تھا کہ سفید؟ اس نے کہا کہ اس کا تو دھیان نہیں دیا مولوی صاحب، کب بقت بولے ادھورا مسئلہ پوچھنے آتا ہے، ہاں جا دیکھ کر آ چوہا، وہ دوڑا دیکھنے کے لیے، یہ کتاب اٹھ کے مسائل دیکھ لی مولوی صاحب نے۔ علم زندہ ہوا، علم زندہ ہوا، دین پوچھو، کیونکہ دین کا پوچھنا اپنے اندر اجر رکھتا ہے۔ العلم خزائن ومفاتیح السؤال، ہاں علم خزانہ ہے، پوچھنے اس کی چابیاں ہیں، کھولے گا خزانہ، جب پوچھو گے تو اب جواب دے گا تو ثواب ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ 4 لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلا ثواب کس کو؟ السائل، وہ جاہل کو پہلا ثواب جس نے پوچھا ہے، نہیں جانتا ہے مسئلہ، مسئلے سے ناواقف ہے، عام آدمی ہے، پہلا ثواب اس کو۔ اللہ کے نبی نے پہلا ذکر کیا ہے اس کا، السائل، پھر کہا والعالم، اب ثواب ملے گا عالم کو، والمستمع، اب بیٹھ کے سن رہا تھا، اس کو تو کوئی مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، لیکن کسی نے پوچھا، کسی نے بتایا، اس نے سنا توجہ سے، والمحب لہم، اور جو دین کی بات کو پسند کرے کہ ہاں کیا اچھا مسئلہ مولوی، کہ 4 کو اجر ملے گا۔ جی تو اللہ اس کے نبی کوئی بات کسی ترتیب پر کہیں تو علماء اس کی حکمتیں بتلاتے ہیں۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ترتیب سے کرنا فرض نہیں ہے، لیکن وضو کا اجر ملے گا ترتیب سے وضو کرنے پر، ورنہ وضو ہو جائے گا کیونکہ پیر پہلے دھوئے، منہ بعد میں دھوئے، ہاتھ بعد میں دھوئے، کہ ہاتھ دھو لے پھر منہ دھو لے، یہ الٹا پلٹا کارا۔ امام اعظم کے نزدیک با وضو ہو جائے گا لیکن وضو کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب فرض ہے، نیت اور ترتیب کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا ترتیب کے بغیر؟ تو ان کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ترتیب بھی کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پہلے چہرہ دھونے کا ذکر ہے، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، پھر مسح کا ذکر ہے، اور پھر پیر کو ٹخنوں سمیت دھونے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ پاک نے بتایا، یہ ترتیب کی حکمت ہے۔
ایسے یہ ترتیب کی حکمت ہے کہ پہلا اجر سائل کو، السائل والعالم والمستمع والمحب له، کہ دین میں کچے کچے نہ رہیں، کہ زندگی گزار رہے ہوں اور جس حال میں زندگی گزار رہے ہو اس حال کے دین کا پتہ نہ ہو، یہ بات لے جاؤ یہاں سے اور پوری امت کو سمجھاؤ، یہاں ہم دینے بٹھائیں۔ ہاں اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ معطی و انا قاسم، اللہ نے دیا ہے میں بانٹ رہا ہوں، بانٹنے والے بنو، قاسم بننا اللہ کی نبی کی صفت ہے۔ قاسم بننا کہ جو دین کی بات سنی اس کو پہنچاؤ، جا کے گھر والوں سے کہو یہ باتیں سنی کہ صاحب ہمارے گھر میں کتاب پڑھ کر کے پڑھنے والا کوئی سمجھ ہے نہیں، ایسے علاقے جہاں کوئی پڑھنے والا نہیں، تو کیا کریں کہ مسجد میں مولوی صاحب پڑھیں نا تمہارے فضائل کی حدیثیں، اس کو سنو اور اپنے گھر والوں کو جا کے سناؤ کہ آج یہ سنا ہے۔ بات نہیں کہتے ہم، یہ کیسے آئیں گی بات ہے کہ اس کا داعی بنے ہر آدمی، اس کو کہنے والا بنے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، شروع کا حکم پہلی بات کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے کالی کملی والے آپ اٹھیں اور لوگوں کو رب کی ربوبیت سے، ہاں، اور جبار کی جباریت سے اور قہار کی قہاریت سے اور اس طاقت والے کی طاقت سے اور اس بڑے کی بڑائی سے لوگوں کو ڈرائیں، اور اس کے رب کی، اس رب کی جو بڑا ہے اس کی بڑائی لوگوں میں بیان کریں کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ جھوٹ کہا جائے نا دنیا میں تو لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں چالاک لوگ کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگوں کو لگے کہ یہ سچ ہے۔ ہاں، اور اہل سیاست اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہاں بدمعاش لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں صاحب جی۔ ہمارے مولانا سناتے تھے کہ ایک آدمی بکری کا بچہ خریدا، اس نے بکرا خریدا اور لے کر جا رہا تھا، تو 3 ٹھگوں نے سوچا کہ اس سے بچہ ٹھگیں، تو ایک آگے بڑھا، السلام علیکم چچا، کیا بات ہے صبح صبح کدھر؟ ارے دیکھتا نہیں، بولے بکرا لے کر جا رہا ہوں۔ تو دیکھتے کہ بکرا کہاں ہے بکرا؟ ارے بولے یہ تو کتا ہے۔ تو بولے بیوقوف ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے، تیرے کو کتا دکھتا ہے، بکرا ہے یہ، آپ کو لگتا ہوگا بکرا۔ چلا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد دوسرا آیا، ان کی جوڑی کا۔ ہاں، بمبئی میں ایک کاروبار ہے، شہر میں رہنے والوں کو معلوم ہے، اڑی جوڑی۔ یہ ٹرمینالوجی ہمارے ایسے شرفا کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، پڑھے لکھے لوگوں کو، مولویوں کو، کہ اڑی جوڑی کیا ہوتی ہے۔ بہت بھاری دھندا ہے وہ اڑی جوڑی۔ ہاں، تو دوسرا آیا، کیا؟ بولے مولوی صاحب صبح صبح حاجی صاحب یہ کتا لے کے گھوم رہے۔ تو حاجی صاحب کو ذرا مسئلہ ہوا، تو دیکھنے لگے کہ کتا ہے کہ بکرا ہے، خود ہی شک میں پڑ گئے۔ دیکھا تو بکرا تھا۔ نہیں بھائی تیری مدد سے میری یہ بکرا ہے، کتا نہیں ہے، تیرے چشمے کا نمبر لگا ہے۔ تو میرے کو تو کتا دکھ رہا ہے۔ اب ان کے وسوسے تو شروع ہو گئے۔ تو تیسرا آیا، السلام علیکم چچا جان، کیا ہو گیا کہ صبح صبح کتے کی سیر؟ تو بولے یہ کتا ہے؟ بولے ہاں۔ تیری کے بولے لات مار کے پھینکا، چلے گیا، بکرا لے کے وہ مزے کر رہے۔ بولے باپ نان بھون کے کھاؤ، اور باوڑے بھون کے کھاؤ، اور گردن بھون کے کھاؤ، ہاں اب پکا کے کھاؤ، اس کی کھیری بھی اور اس کی کلیجی بھی۔ بکرا لات مار کے گیا، اس کو لگا واقعی کتا ہے۔ جھوٹ سے اتنا بھروسہ لوگوں کو جھوٹ بار بار کہنے پر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بات بار بار ایک ایمان والا کہے گا، لوگوں کے دل میں اترے گی نہیں اترے گی؟ اللہ کی بات کیوں نہیں کہتے؟ ایمانداری کی بات کرو۔ ہمارے 24 گھنٹے ایسے گزرتے ہیں، ہم اللہ کی بات نہیں کرتے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے دین کی بات، سلام کرنے کو آر سمجھتا ہو کہ یہ جوتی پیر کی، اس کو سلام کرنے کا، تبلیغ کا بھلا کر اللہ پاک سلام زندہ کیا۔ سلام نہیں زندہ تھا امت میں۔ سلام میں پہل تو آج بھی بہتوں کے نزدیک کبر سمجھا جاتا ہے، یعنی کبر ہوئے کہ میں کیوں پہلے سلام کروں، وہ کیوں نہیں پہلے سلام کرے؟ تو 10 بار آپ سلام کر لو، 11ویں بار انتظار کرو کہ آج اس کا سلام سنو، تو آپ کو کبھی سلام نہیں کرے گا۔ یہ تکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں افشوا السلام، سلام پھیلاؤ اور سلامتی پاؤ۔ خوبیاں اللہ کی طرف سے۔ عبداللہ ابن سلام کی روایت،
فرمایا افشوا السلام وبذلوا الطعام صلوا باللیل والناس نیام. ہاں صلوا باللیل والناس نیام، کہ اللہ کی سلامتی اترنا ہے. اور رواہ، اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن سلام، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، اور لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے آگے 2 رکعت 4 رکعت یا دعا مانگو. اللہ سے کہنے والے بنو، اللہ سے جڑنے والے بنو. تو اس چرچے کو عام کرنا کرو گے انشاءاللہ. اپنے اندر اس بات کہنے کی صفت پیدا کرو. شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، ماں باپ اپنی اولاد سے دین کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ اسکولوں میں بھیجتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اسکول میں بھیجنے کے وقت آپ کا جذبہ حروف شناسی کا تو ہوتا ہے کہ بچہ پڑھنا لکھنا سیکھے، کچھ گریجویٹ بن جاوے، کچھ پگار پانی والا بن جاوے، لیکن کچھ تربیت اس کی ہو جاوے. یہ بھیجنے والے کا جذبہ نہیں ہوتا، جانے والے کی نیت نہیں ہوتی، چلانے والے اسکول کا لوگوں کا مینجمنٹ جو ہوتا ہے نا، ان کا جذبہ نہیں ہوتا، اور پڑھانے والے استادوں کا جذبہ نہیں ہوتا کہ جو بچے میرے حوالے ہوئے ہیں ان کی تربیت ہو. تو کہاں سے بنیں گے بچے؟ زندگیاں بدلیں گی کیسے؟ تو استاد اپنے شاگردوں سے بات کرے، ہاں طلباء سے بات کرے اپنے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے، اور ضرورت پڑے تو اولاد اپنے ماں باپ سے، کہ اب ابراہیم نے اپنے باپ سے بات کی ہے. ہاں، اور مولانا الیاس کو تو اللہ پاک نے ہنر دیا تھا اس بات کا کہ علماء سے بھی ایسی لجاجت، ایسی تواضع، ایسی حسرت، ایسا کلیجہ نکال کے رکھتے تھے کہ امت کی بے دینی کی باتیں سن کر ان پر لگنے میں علماء اپنی عافیت سمجھتے تھے، اپنی فضیلت سمجھتے تھے کہ واقعی میں ہمیں امت کے حال پر ترس کھانے کی ضرورت ہے. مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے علماء کو دعوت دینے کا ہنر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھو کہ کیسے دعوت دیتے تھے. ہمارا ساتھی تو علماء کی جوڑ میں بیان میں یہ کہہ گیا کہ اللہ پاک اگر مولانا الیاس کو حیاتی اور دیتے تو احمد رضا خان صاحب کو بھی سمجھا دیتے تبلیغ کیا ہے، ان کو بھی سمجھا دیتے. موقع نہیں ملا، بس وقت اجل آ گیا اور چلے گئے. اللہ نے ایسا ہنر ملکہ دیا تھا، تائید حاصل کی. اب مقام کا میدان کھل گیا، اب راستہ کھلا ہے. صحیح رخ پر کام کرو، صحیح جذبوں سے کام کرو، جذبے صاف رکھو. کوئی اور جذبوں سے دین کا کام اللہ کے لیے نہیں کرنا. دنیا میں اپنے جذبے جو چاہے آپ رکھو. یہاں آؤ تو پہلے اللہ سے کہو کہ سارے دنیا کے کاروبار سے نکل کے میں آیا ہوں، میری دکان سے آیا، میری نوکری سے آیا، میری کھیتی سے آیا، میری مزدوری سے آیا، میرے بازار سے آیا، گھر سے آیا، ہر جگہ میں اپنی دنیا کی راحتوں اور چاہتوں کے لیے لگا. یہ کام اللہ تیرے لیے ہے، تجھے خوش کرنے اس جگہ آیا ہوں میں. یہ وقت تیرے رضا کے لیے لگا رہا ہوں، یہ گشت تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ تشکیل تیرے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس کو خالص اللہ کے لیے باقی رکھو. اب دیکھو اس پر پھر انعام اللہ پاک، اس کی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل، کہ ایک بات کوئی خوش کرنے کے جذبے سے اللہ کو اور راضی کرنے کے جذبے سے کر اتنی سی کہ جتنی کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی پرورش فرماتے ہیں، اس گٹھلی کی برابر کی نیکی کی پرورش فرماتے ہیں، اور بڑے باغیچے عطا فرمائیں گے اخلاص سے کرنے کی برکت سے. تو یہ مجمع ہمارا یہاں سے کام لے جانے کی نیت کرے. کیا نیت کرے؟ کہ کام کریں گے ہم. ہاں، جماعتیں نہیں بن رہی ہیں بزرگ اور دوستوں. کیوں نہیں بنتی ہیں؟ صاحب وہ الجھ گیا پلٹ گیا. اس مسئلے کا حل ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ مسائل کا حل کام کرنے میں، ہر مسئلے کا حل دعوت کا کام ہے. یہ مسئلے جو پیش آئے ہیں نا، اس پر بھی اللہ امت کو لا کے جوڑیں گے. کام میں کشش آئی ہے اللہ کے دین سے، کیونکہ جب محنت ہوئی ہے تو دین آیا ہے، اور جب دین آیا ہے لوگوں کی زندگی میں تو تبلیغ پرکشش ہوئی ہے، لوگوں کے جذبے ہوئے ہیں. یہ ممبرا میں جب میں رہتا تھا، گراؤنڈ فلور میں میرا گھر تھا، یوسف بھائی روڈ پہ وہ ایک اشفاق تھا گوشت مالا. اس نے آدھی رات کو 4 ساڑھے 4 بجے صبح فجر کے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا. شکیل بھائی، شکیل بھائی. میں نے کہا اللہ یہ کون مصیبت آئی، دروازے سے نہیں کھڑکی سے.
کھول کے دیکھا تو کھڑا ہے. میں کہا کیا ہو گیا بابا؟ وہ بولے میرا چھوٹا بھائی بہت تنگ کرتا، اس کو چلے میں لے جاؤ. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ وقت ملا تیرے کو نام لکھانے کا؟ نہیں. بولے اصل میں ایسا ہے کہ وہ میں صبح جلدی چلا جاتا ہوں، یہ وقت میں ابھی ٹرین لوکل پکڑوں گا، سائن میں میرا دھندا ہے، وہاں چلا جاؤں، اور شام کو آپ دیر سے آتے ہو تو میں سو جاتا ہوں تو ملاقات نہیں ہوتی ہے. تو آج میں نے ہمت کر لی کہ ابھی آج تو نیند خراب کرے. تو ہوتا ہے نا کسی کی اپنی نیند نہیں اڑ جاتی. اب بھائی تنگ کر رہا تھا تو میری نیند اڑی تو سوچا تمہاری بھی اڑا دو. ایک کرایہ دار نے سال بھر کرایہ نہیں دیا، مالک مکان کو سال بھر کرایہ نہیں دیا. رات کو 3 بجے فون کر کے بولتا ہے پچھلے سال بھر آپ کو میں نے کرایہ نہیں دیا ہے، بڑا افسوس ہے. بولے ہاں ٹھیک ہے مگر 3 بجے فون کیوں کیا؟ وہ وقت بولے اگلے سال بھی دے سکوں گا ایسا لگتا نہیں ہے. ابے تیرا بھلا ہو، کرایہ دیا نہیں، دینے کی کوئی دلاسا نہیں، امید نہیں، وعدہ نہیں، اور 3 بجے فون کیوں کرا؟ بولے کرایہ نہ دینے کے صدمے سے میری نیند اڑ گئی، سوچا تیری بھی اڑا دوں. ہاں تو ہماری نیند لوگ اڑا دوں. لوگ سو کا رہے ہو، میں کہتا ہوں تبلیغ میں کھانے ملتا ہے، سونے نہیں ملتا ہے. جی آرام. تو میرے بزرگوں اور دوستوں ایسے لوگ پلٹ کر آئیں گے. جب کام ہوگا نا تو لوگوں کا حسن ظن ہوگا. کام جہاں ہوگا وہاں اللہ کھینچ کے لائیں گے. اس کا بدل کوئی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے. میں نے کہا آپ بات کو لے جاؤ ایک ایک فرد. کوئی بیٹھنے والا مجمع کے لیے بات ہو رہی ہے ایسا سمجھ کر سنے گا تو اس کا بھلا نہیں ہوگا. جو سن رہا ہے وہ یوں نیت کر کے سنے کہ یہ بات میرے لیے ہے اور مجھ سے کہی جا رہی ہے. کیونکہ اللہ پاک اپنے کلام میں کہتے ہیں لقد جئتمونا فرادا، تم میرے سامنے آؤ گے تو اکیلے آؤ گے، کوئی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا کہ یہ تبلیغی جماعت، یہ سنی جماعت، یہ اسلامی جماعت، یہ حدیث جماعت، یہ قرآن جماعت. ہاں بلکہ ہر آدمی اپنی زندگی لے کر میرے سامنے آئے گا، اکیلا اکیلا. اور کس حال میں آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کپڑے تو ہوں گے نہیں تو کفن اتر چکا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں مادر زاد ننگا حاضر ہوگا. حضرت عائشہ سنی تو تھک سے رہ گئی، اللہ کے نبی ننگے؟ کہ سب کے سب ننگے حاضر ہوں گے. او ہو، تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کتنی شرم آئے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ عائشہ ہر آدمی اپنی گھبراہٹ میں اتنا مبتلا ہوگا کہ اس سے فرصت نہیں ہوگی کہ کسی کو دیکھے ننگا. وہ تو خود اپنے حال میں مبتلا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم بمقدار میل، کہ اس دن سورج بہت قریب آ جائے گا یہاں تک کہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. 1 میل تو وہ فاصلے کا ہے 1.6 کلومیٹر، اور 1 میل کے معنی عربی لغت میں سلائی کو کہتے ہیں، سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں، کہ اتنا بھی قریب آ سکتا ہے. وَتَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْقِ، اللہ نبی کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کے بدعمالیوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، بعض لوگ گھٹنے ٹخنوں تک. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، بعض لوگ اپنے گھٹنے تک. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقَوَيْهِ، بعض لوگ اپنی کمر تک. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الجامہ. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ الی فی، کہ لوگ کے بعض منہ میں پسینہ سے گھوڑے کے منہ میں لگام گھستی ہے نا، ایسے ان کے پسینہ گھس رہا ہوگا. واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ الی فی، ایسے ہاتھ رکھ کر بتایا اس سے جڑو، کیونکہ اس کے پاس تم کو اور مجھ کو اکیلا جانا ہے. بات دوسرے کی نہیں ہے، بات اپنی زندگی کی ہے. دوسروں کے اوپر محنت، اپنی زندگی کے بنانے کے جذبے سے کرنا، دوسروں پر محنت. بات دوسروں کی نہیں ہے، بات اپنی زندگی کے بنانے کی ہے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک.
ہاں وہ تیری حفاظت اس وقت تک کرے گا جب تک اس سے تو جڑا ہوا ہے، اور جب تو اس کو یاد کرے گا تو وہ کہیں دور نہیں ہے، وہ تیرے سامنے ہوگا، وہ تیرے سامنے ہوگا۔ ذرا پکار کے تو دیکھ اس کو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے کی جان اس کے اتنے قریب نہیں، یہ تو اس کا رب کہتا ہے کہ میں تیرے جتنا قریب ہوں، تیری جان سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ جی تو کیا ہے کہ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سوال اللہ سے، مدد اللہ سے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، کہ جب مانگنا ہو اللہ سے، سوال اللہ سے، ایک بات سمجھ لے، ساری مخلوق اللہ کی مرضی سے ضرورت منتفع نہیں کر سکتی، اور ساری مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر تجھے مضرت نہیں پہنچا سکتی۔ منفعت اور مضرت، نفع اور نقصان اس کی قدرت میں ہے، اور یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ قلم اٹھ گئے اور جن اوراق پر لکھے گئے تھے وہ اوراق کی سیاہی سوکھ چکی ہے۔ جمو، محنت پر جمو، یہاں سے کام لے کر جاؤ، نیتیں کرو 4 مہینہ پھریں گے انشاءاللہ۔ ہاں سال کے 4 مہینے۔ مولانا یونس صاحب ہمارے اضلاع کے سفر میں اپنے ارمان ظاہر کرتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہر ضلع میں ایک عملہ ایسے لوگوں کا تیار ہو جو سال کے 4 مہینے دے۔ ہم عام تشکیل نہیں کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں، مشورہ کر، لیکن ایک طبقہ ضروری ہے جو سال کے 4 مہینے، مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے سمیٹے امت کو، چلے پھرے کام کے لیے۔ معنی یہ ہے اس کے سال کے 4 مہینے، مہینے کے 10 دن اور 8 گھنٹے روزانہ کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمارا وہ عملہ ہے جو دعوت کا کام آ گیا سامنے تو اپنے کام کو روک کر پہلے تقاضے کو پورا کرے گا دین کے کام کے، اور بعد میں اپنے کام میں لگے گا، یعنی تقاضوں پر ہمت کرنے والا، کیونکہ کام کے تقاضے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں کام کے تقاضے اور الگ تقاضوں کو اوڑھنے کے لیے الگ اوقات لگتے ہیں، اس لیے ایک طبقہ ایسا تیار ہو اس مجمع میں جو یہ نیت کرے کہ دین کا کام کا تقاضا آیا تو میں اپنے کام چھوڑ دوں، اور جب اپنے دین کا کام کا تقاضا پورا ہو گیا اب میں اپنے کام میں واپس آ جاؤں گا۔ ایسا عملہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں تم سب نہیں لکھاؤ گے، لیکن کچھ لوگ، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت پوری ہو جائے کہ ایسا عملہ تقاضوں پر، کہ تقاضے پر میں تیار ہو جائے، پھر دیکھو کیسی برکتیں آتی ہیں۔ تو پہلی تشکیل تو ہماری یہ ہے کہ تقاضے پر وقت دینے کے لیے جو تیار ہو وہ اپنا نام لکھا ہے کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ، ہمت مرضا، مدد خدا۔ کاظمی صاحب اللہ قبول، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ یہ دوسرے منزلے پر چلے جائیں، انیس بھائی آپ ان کو لے جائیے، ذاکر بھائی بھی ہیں ساتھ میں، ذاکر بھائی تو خود چلنے والے ہیں، تو ان کی ترتیب 2 منزلے پر آپ چلے جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ذرا جلدی جلدی۔ پھر ہم دعا مانگیں گے، دعا میں سب شریک رہو، اور دعا کے بعد جو ہے پھر وہ ترتیب بنا لو۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ ربنا
لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها اللہم واقعتا کواقعۃ الولید اللہم واقعتا کواقعۃ الولید اللہم واقعة كواقعة الوليد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الله لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أمرا عسيرا إلا سهلته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا مرضا إلا صححته ولا مسافرا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقدمنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی اے اللہ مغفرت فرما ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما جانے اور انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دن اور رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو تیری مرضیات پر جینا نصیب فرما اے اللہ باقی زندگی تیرے دین پر چلنا نصیب فرما دین کے اعمال کے جذبے نصیب فرما اپنا تعلق اپنی محبت نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما اے اللہ جو تیرے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما جو تیرے دین کا کام کرے اس کی دنیا آخرت کے کام بنا اے اللہ تیرے راہ میں چلنے والی جماعتوں کی مدد اور نصرت فرما صحیح رخ پر وقت لگانا نصیب فرما اے اللہ جماعتوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما روڑوں سے رکاوٹوں سے شریر کی شرارت سے فتین کے فتنوں سے تیری راہ میں نکلنے والی جماعتوں کی حفاظت فرما ہر مسجد میں مسجد کی فکریں محنت اعمال ملاقاتیں تشکیلیں جماعتوں کی آمد و رفت جوڑ مشورے اور آنا جانا زندہ فرما اے اللہ اعمال کے فیصلے فرما مسجدوں کو مصلیوں سے آباد فرما اے اللہ مکاتب کو آباد فرما مدارس کو آباد فرما اے اللہ خانقاہوں کو آباد فرما ان سارے شعبوں کی اے اللہ غیر سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے تنظیموں کی حفاظت فرما ہماری جمعیتوں کی حفاظت فرما ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما اس امت کی انجمنوں کی حفاظت فرما اس امت کے دین کے کام دنیا کی خدمات کرنے والے لائنوں کی حفاظت فرما اے میرے پروردگار ہمارے اسکولوں کی حفاظت فرما ہمارے کالجوں کی حفاظت فرما ہمارے پڑھنے اور پڑھانے والے اسکول کالج کے بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما جو سفر ہوا اسے قبول فرما آئندہ کے سفروں کو آسان فرما اے اللہ لوگوں کو متوجہ فرما طبیعتوں کو کام پر ڈالنے کے فیصلے فرما ہماری غفلت کو دور فرما ہماری سستی کوتاہی کو معاف فرما اے اللہ جو دین کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرما انہیں بھی توفیق عطا فرما اور جن کے مقدر میں توفیق نہ ہو اے اللہ ان کا نظام تو ہی بنا ان کے بارے میں فیصلے تو ہی فرما اے اللہ کام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما کام کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما
ہم سب کا دین بھی بنا، دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، ہم سب کی دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو عافیت سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کے بوجھ ہلکے فرما، بے گناہ جو جیلوں میں بند ہیں انہیں رہا فرما، غلط مقدمات میں جو پھنسے انہیں بری فرما۔ اے اللہ بے اولاد لوگوں کو نیک اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، بے نکاح جوان بچے بچیاں شادی کے خواہش مند ہیں اللہ ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ نکاح کو آسان فرما، اے اللہ نکاح کو آسان فرما، اے اللہ نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل اپنے کرم سے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے بے انتہا قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات کہنی رہ گئی مجھ سے، آخر میں ہی کہنی تھی تو میں ابھی کہتا ہوں کہ ہمارے پروفیسر دستگیر عالم صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مرنے سے 2-4 روز پہلے فون بھی مجھے کیا، ہنسی مذاق بھی میرے ساتھ کیا۔ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب کا ایک پیغام میرے نام ان کے توسط سے، وہ رابطے میں رہتے تھے، ان کے خاص تعلق تھا، ہم تو فون کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے لیکن ان کی بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کو بھی ہمت بندھاتے تھے، وہ کارگزاریاں جب فون پہ سناتے مجھے تو جب ہماری بات ہوتی آدھا پونا گھنٹہ بات ہوتی تھی تو جب بھی ان کا فون آتا بڑا سوچ سمجھ کے فرصت دیکھ کے فون اٹھاتا تھا، نہیں تو فرصت کر کے فون لگاتا تھا۔ بہت زمانے کا تعلق تھا، ممبرا آنے سے پہلے کا، ایک دور کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہمارے جانے والے تمام ساتھیوں کے لیے عموماً اور دستگیر عالم صاحب کے لیے خصوصاً ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ہمارے مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں ہمارے علاقے کے کام کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کے انتقال کی خبر سنو تو فوری طور پر ایک سورہ فاتحہ اور 3 قل پڑھ کر ایصال ثواب ضرور کر دو ان کے لیے، باقی اللہ بعد میں جو توفیق دے وہ بھی ایصال ثواب کرو۔ اس طرح فوراً نماز اور اذان کے درمیان، اذان اور نماز کے درمیان کچھ 2-4 منٹ کی مہلت مل ہی جاتی ہے ہم کو، اس دوران میں اس ایصال ثواب کو عمل کو سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک جانے والے کا تقاضا پیدا کر کے جاتا ہے کہ میرے جیسے دسیوں تیار کرو، ہم اس کی فکر کریں۔ میں سفر میں بھی یہ بات کہتا رہا کہ جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے مولانا کا تیار کیا ہوا جو عملہ ہے نا، جب وہ چلتا ہے تو ہم کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے مولانا ہمارے درمیان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ عبدالعزیز بابا اور یہ ہمارے ساتھی جو مولانا کے ساتھ چلے ہوئے، یہ سب جب چلتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ مولانا جانے والے کی کمی محسوس نہ ہو، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جن کا وضو ہو وہ بیٹھ کر